اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ موجودہ جو ریاست ہے جس کو یہ ادارے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اپنی ذات میں اے پولیٹیکل ہیں اور اے ریلیجس ہیں، یعنی یہ کسی بھی حیثیت میں نہ مذہب کے وجود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ کوئی اپنا کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہ اپنی طاقت رکھتے ہیں، ریاست کے نظم کو اپنی ڈیوٹیز میں چلا رہے ہیں، عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، فوج حفاظت کر رہی ہے، بیوروکریسی ملک کا نظام چلا رہی ہے۔ تو اس اسٹرکچر میں جہاں پر ان کے پاس اتنی غیر معمولی طاقت ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے ان کو مان لیں کہ یہ کوئی اپنی مذہبی تعبیر بھی رکھتی ہیں اور اپنا، تو پھر تو اور زیادہ خوفناک صورتحال ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ مذہبی تعبیر غلط ہوئی اور مجھے اس سے اتفاق نہیں ہوا، پھر تو ریاست اپنی طاقت کے ذریعے اس کو نافذ کرے گی۔ جیسا کہ ہمیں ہندوستان میں نظر آیا کہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، وہ ہندوتوا کا ایک تصور لے رہی ہے، تو اس کے جو مظاہر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان مثال کے طور پہ FIR کٹوانے بھی جاتا ہے، تو چونکہ اسٹیٹ ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کے اندر آ چکی ہے، تو وہ تو زیادہ گھنونا کام ہوگا اگر یہ ہو جائے تو۔ اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے۔ یعنی اس وقت کی ریاست میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ مقننہ جس قانون کو ملک کا قانون بنا دے۔ پہلا معاملہ تو کسی بھی ملک کے سپریم لا کا ہے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی دستور ساز اسمبلی بنائے گی، گویا لوگوں کے منتخب نمائندے بنائیں گے۔ اسی طریقے سے قانون بھی بنے گا۔ اس قانون میں کوئی مذہبی تعبیر آ رہی ہے، اس میں کوئی اشتراکی نقطہ نظر لا رہا ہے، اس میں کوئی خاص لبرل زاویہ نظر ہے جو اس کے اندر گنا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی آئے گا اس کو بہرحال ریاست کے ادارے قبول کیے رہیں گے تو ریاست کا نظم چلے گا۔ اگر وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے تو کشمکش پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ریاست کے لیے کوئی چیز لازم کریں گے تو عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے ان کے اور ریاست کے مابین اپنے وجود میں کشمکش برپا ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحیح اصول یہی ہے کہ پہلے ریاست کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، یعنی ریاست جیسی بھی ہے اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرنا سیکھے۔ یہ جب تک وہ نہیں سیکھے گی کشمکش رہے گی۔ ہمارے جیسے ملکوں کا المیہ یہی ہے کہ وہاں بھی ریاست نے اس معاملے کو شرع صدر سے قبول ہی نہیں کیا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی ریاست کے ادارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام ایسے باشعور نہیں ہے، وہ بعض اوقات انتہائی غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے خود ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حکمرانی کے منصب پر آتے ہیں وہ اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے شفاف کردار کے لحاظ سے اپنا اثر قائم نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اندر ہی اندر کشمکش برپا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس کے پاس بندوق ہے وہ اپنا غلبہ قائم کر لیتا ہے۔ اس کشمکش کے لیے ہم کو قوم کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہوگی، اور یہ سب اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ کام کرے، علماء بھی، دانشور بھی۔ جس وقت لوگوں کا شعور ایک خاص سطح پر پہنچ جائے گا اور وہ اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان لوگوں کا انتخاب کریں گے جن کے کردار اور جن کی سیرت پر اعتماد کیا جا سکے، تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب کوئی نظم چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو طاقت ریاست کو منتقل ہو گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے حکومت کو حکومت کرنے کا حق کہاں سے دلوایا جائے۔